وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے میرے پیغمبر وَاسْتَغْفِرْ، آپ استغفار کیجئے لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں کے بارے میں، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور اپنے رب کی تعریفوں اور حمدوں کی تسبیح کیجئے، بالعشی والابکار، صبح بھی اور شام۔ یہاں پر ایک بات ہے سمجھنے کی، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اے میرے پیغمبر آپ اپنے گناہوں سے استغفار کیجئے۔ آخری پارہ ہے، اکثر لوگوں کو وہ صورت یاد ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آگے کیا ہے؟ فسبح بحمد ربک واستغفرہ، اے میرے پیغمبر اپنے رب کی تسبیح کیجئے، واستغفرہ، اور گناہوں کی معافی، استغفار کا مطلب گناہوں کی معافی ہوتا ہے۔ یہاں پر بھی آیا واستغفر لذنبک، اے میرے پیغمبر اپنے گناہوں سے استغفار کیجئے۔ اب ایک مسئلہ سمجھ لیں کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، جتنے بھی نبی ہیں، تمام انبیاء، وہ چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، چھوٹے بڑے ہر قسم کے گناہوں سے پاک، نہ کبیرہ گناہ اور نہ ہی صغیرہ گناہ۔ بلکہ متکلمین علماء اپنی کتب کے اندر یہ بات لکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال بھی نہیں آنے دیتا۔ اتنے وہ پاک باز ہستیاں ہوتی ہیں، گناہ کرنا تو بہت بڑی بات ہے، اللہ ان کے دلوں میں گناہوں کا خیال بھی نہیں آنے دیتے۔ تو جب مسئلہ یہ ہے کہ وہ گناہوں سے پاک، تو اللہ رب العزت کیوں کہہ رہے ہیں وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، اپنے گناہوں سے استغفار کیجیے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین کرام محدثین عظام نے بڑی عجیب بات لکھی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہر آدمی کا گناہ اس کی اپنی حیثیت کے مطابق ہوتا ہے۔ ہمارا گناہ، ہم عام لوگ ہیں، نماز چھوڑنا یہ ہمارا گناہ ہے، گالی دینا یہ ہمارا جرم ہے، گناہ ہے، جھوٹ بولنا یہ ہمارے لیے گناہ ہے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ان ساری باتوں سے پاک ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ذنب کا جو لفظ بولا گیا ہے نا، تو یہاں پر ذنب سے مراد گناہ نہیں ہے، یہاں پر ذنب سے مراد لغزش ہے، معمولی بھول چوک ہے، جو گناہ ہوتی نہیں ہے، جو نافرمانی ہوتی نہیں ہے، لیکن ان کا اللہ کے ساتھ قرب کا تعلق اتنا ہے کہ وہ اس معمولی بھول چوک کو بھی اپنے لیے گناہ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ چیز گناہ اور جرم نہیں ہے، لیکن وہ خود اپنے طور پر اس معمولی بھول چوک کو بھی کیا سمجھتے ہیں؟ گناہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح قرآن مجید میں آتا ہے نا، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ملتا ہے، تو وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو بتلایا گیا کہ آپ کی قوم پر عذاب آنے والا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتلایا۔ ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت یونس علیہ السلام کو یہ حکم نہیں ملا تھا۔ ہمیشہ اللہ کا یہ طریقہ رہا ہے، یہ دستور، کہ جب بھی کسی قوم پہ عذاب آتا تھا تو اللہ اپنے نبیوں کو پہلے اس علاقے سے نکال لیتا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو ابھی حکم نہیں ملا کہ آپ علاقہ چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ کی طرف سے ابھی کہا نہیں گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے اس امر سے پہلے وہ علاقہ چھوڑ کے چلے گئے۔ اب حالانکہ یہ کوئی جرم تو نہیں ہے، یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے، اللہ نے روکا بھی نہیں تھا، اللہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ اے یونس آپ نے یہیں رہنا ہے، آپ نے یہاں سے چھوڑ کے جانا نہیں۔ اگر یہ کہا ہوتا تو پھر تو نکلنا جرم تھا، حکم عدولی تھی، لیکن اللہ نے یہ بھی نہیں کہا تھا۔
حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے وہ علاقہ چھوڑ کے، اور قوم سے ناراض ہو کے، کیوں نہیں تم مانتے؟ یہ بھی تمہیں بتا دیا گیا ہے کہ 3 دنوں کے بعد تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، پھر بھی نہیں مانتے۔ تو ناراض ہو کے وہاں سے نکلے۔ قرآن نے کہا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والا پیغمبر جب اپنی قوم سے ناراض ہو کے نکلا، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، وہ وہاں سے نکل گیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس خلاف اولا بات، حالانکہ یہ کوئی گناہ بھی نہیں تھا، جرم بھی نہیں تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام اس بات پر بھی کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یا اللہ میں تو ظالم ہو گیا، حالانکہ یہ کوئی ظلم نہیں تھا، یہ کوئی گناہ نہیں تھا، یہ کوئی جرم نہیں تھا، یہ کوئی عصیان نہیں تھا، یہ کوئی بغاوت نہیں تھی اللہ کے حکم کی، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر وہاں سے نکل جانا انہوں نے خود اپنے لیے اس بات کو گناہ سمجھا۔ اللہ رب العزت یہ بات کہنا چاہتے ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کو، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ، جن معمولی لغزشوں بھول چوک کو تم اپنے لیے جرم سمجھتے ہو اس پر بھی مجھ سے استغفار کرتے رہا کرو۔ اصل میں لغزش کہتے ہیں پاؤں کا پھسلنا، پاؤں کا پھسل۔ اب ایک آدمی جا رہا ہے، اب راستے میں کیچڑ ہے، راستہ خراب ہے، اب اس کا پاؤں پھسل جائے تو پاؤں کے پھسلنے میں اس آدمی کا کوئی اپنا اختیار تو نہیں ہے نا، وہ تو اپنی طرف سے سنبھل کے چل رہا تھا، لیکن کسی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا۔ اس کو عربی میں کہتے ہیں زلہ، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ زلہ۔ یہ جو امام جب نماز پڑھا رہا ہوتا ہے نا اور نماز کے دوران وہ بھول جائے قرات کرتے ہوئے یا کسی رکن کی ادائیگی میں، تو اس کو بھی فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں زلۃ القاری، قاری کا پھسل جانا، اور یہ پھسلنا اپنے اختیار سے نہیں ہوتا، اسی لیے یہ غلطی بھی معاف ہے، اسی لیے یہ غلطی اور یہ پھسلنا کیا ہے؟ معاف ہے۔ تو انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے بھی وہ چیز جرم گناہ ہے ہی نہیں، وہ معاف ہے، لیکن ان کا مقام اللہ کے ہاں اتنا بلند اور اتنا اونچا ہے کہ وہ اس پر بھی اپنے اللہ سے استغفار کرتے رہتے ہیں۔ اب یہ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ اب اس کو دوسرے انداز سے سمجھو۔ میں نے کل ذکر کیا تھا امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، انہوں نے یہ مسئلہ، میں نے تو بڑی لمبی تقریر کر کے آپ کو سمجھایا، انہوں نے یہ مسئلہ ایسے چٹکیوں میں حل کیا۔ حضرت شاہ جی تقریر کر رہے ہیں دلی میں، اور ایک بہت بڑے محدث، بہت بڑے عالم حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ سٹیج پہ تشریف فرما۔ حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا حضرت شاہ جی کا کہ میں سٹیج پہ تھا اور شاہ جی تقریر کر رہے تھے، اور شاہ جی تقریر کرتے ہوئے ذکر آ گیا ربنا اغفر لی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ میری مغفرت فرما۔ تو بڑے ذہین آدمی تھے، شاہ جی نے کہا ہم بھی کہتے ہیں ربنا اغفر لی، اور انبیاء کرام بھی کہتے تھے ربنا اغفر لی، ہم بھی کہتے ہیں استغفر اللہ، اور انبیاء کرام بھی کہتے تھے استغفر، ہم بھی مغفرت مانگتے ہیں، ان کو بھی حکم ہے واستغفر لذنبک، استغفار کیجئے۔ تو شاہ جی کہنے لگے جب ہم کہتے ہیں نا استغفر اللہ یا رب اغفر لی، اس وقت اس کا معنی اور ہوتا ہے، اور جب نبی کہتا ہے ربنا اغفر لی یا استغفر اللہ، اس وقت اس کا مطلب اور اس کا معنی اور۔ شاہ جی کہتے ہیں میں نے توجہ کی یہ عطا اللہ شاہ آج کیا نیا کو معنی کرنے لگا ہے، فرماتے ہیں میں نے توجہ کی تو شاہ جی نے کہا بھائی دیکھو استغفار غافرہ اس کا معنی ہوتا ہے پردہ ڈالنا، غین فا اور را یہ 3 اصل لفظ ہیں، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پردہ ڈالنا۔ تو جب ہم کہتے ہیں نا ربنا اغفر لی یا استغفر اللہ، اس وقت مطلب ہوتا ہے یا اللہ جو گناہ میں نے کیے ہیں نا ان گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے، گناہ تو کیے ہیں میں نے، میرے پاس بوجھ ہے گناہوں کا، ان گناہوں کے اوپر پردہ ڈال کے ان گناہوں کو کیا کر دے؟ چھپا دے۔ اور جب اللہ کا نبی کہتا ہے نا ربنا اغفر لی اور استغفر اللہ،
اس وقت مطلب یہ ہوتا ہے یا اللہ میرے اور گناہوں کے درمیان پردہ ڈال دے، وہ گناہ مجھ تک آئیں بھی نہ۔ حضرت انور شاہ صاحب فرمانے لگے عطا، بلکہ کہتے ہیں خود میں اٹھا اور اٹھ کے میں نے ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا عطا اللہ تو نے تو مسئلے کو ہی حل کر دی ہے۔ ہم کتنی لمبی تقریریں کرتے ہیں، اس سے مراد بھول چوک ہے، اس سے مراد وہ عمل ہے جس کو وہ خود اپنے لیے جرم سمجھتے ہیں، اللہ کے ہاں نہیں ہوتا۔ فرماتے ہیں کسی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ گناہوں کے اوپر پردہ ڈال، اور اللہ کے نبی کہتے ہیں استغفر اللہ، یا اللہ گناہوں کے اور ہمارے درمیان پردہ ڈال، بس بات ہی ختم۔ اور حضرت کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بعد میں قرآن مجید کے اندر میں نے غور و خوض کیا تو مجھے یہی معنی نظر آیا۔ سورہ یوسف میں جب حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا نا، تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا، اور جب اس عورت نے بند کمرے میں یوسف علیہ السلام کو دعوت دینا چاہی اور یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگ کے نکل گئے، اللہ نے ان کی عزت کو محفوظ رکھا، تو یہ سارا تذکرہ کر کے اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ یوں کہتے ہم نے یوسف کو اس گناہ سے اور بے حیائی سے محفوظ رکھا، یہی ہونا چاہیے تھی عبارت، ہم نے یوسف کو اس بے حیائی اور گناہ کے کام سے محفوظ رکھا، لیکن اللہ نے یہ نہیں کہا۔ وہاں پر اللہ کہتے ہیں لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، یہ نہیں کہا کہ یوسف کو ہم نے گناہ سے بچایا، اللہ فرماتے ہیں لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، ہم نے برائی اور بے حیائی کو یوسف سے دور کر دیا، ہم نے اسے کہا یوسف کے قریب نہیں آنا، دور جا۔ فرمایا یہ ہے ربنا اغفر لی۔ انبیاء کی بارے میں اللہ تعالیٰ گناہوں کے اور انبیاء کے درمیان پردہ ڈال، گناہوں کی رسائی ممکن نہیں ہے انبیاء تک، اور ہم گناہوں کے پتلے، ہمارے ہاں گناہ ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ اپنی رحمت سے ان گناہوں کو ڈھانپ دے، چھپا دے، کسی کو ہمارے گناہوں کے بارے میں پتہ نہ چلے، تو بھی ہمیں معاف کر اور ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے۔ ذنب کا ایک اور معنی بھی ہے، ذنب کا معنی ہے الزام، یہ بھی ایک تیسرا مطلب بھی سمجھ لے واستغفر لذنبک کا۔ ذنب کا ایک عربی زبان میں معنی کیا ہے؟ الزام، کسی کے اوپر الزام لگانا نا، اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذنب، اس کو بھی عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ذنب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر آپ کا سارا کام ہو گیا پورا، آپ نے اپنی تبلیغ کا، دعوت کا حق ادا کر دیا لوگوں تک پہنچانے کا۔ واستغفر لذنبک، اب اللہ سے دعا کیجئے یا اللہ ان سارے الزاموں کو تو دھو دے، جو لوگوں نے میرے اوپر الزام لگائے ہیں نا، یا اللہ ان سارے الزاموں کو تو کیا کر دے۔ کیا مطلب؟ لوگوں نے کہا یہ ساحر ہے، لوگوں نے کہا یہ شاعر ہے، لوگوں نے کہا یہ دیوانہ ہے، لوگوں نے کہا کون اس کی بات مانے گا، لوگوں نے کہا باپ دادا کا دین چھوڑ کے نیا طریقہ اس نے شروع کی ہے، یعنی لوگوں نے مختلف باتیں کی۔ آج ہے نوجوان ہے جی، جوانی کا خون ہے، اس کو جی دولت کی لالچ ہوگی، اس کو اقتدار کی لالچ ہوگی، یہ لوگوں نے مختلف الزام لگائے۔ اب اللہ کہتے ہیں میرے پیغمبر دعا کرو اللہ سے یا اللہ ان الزاموں کو دھو دے۔ کیسے؟ اللہ رب العزت نے جس علاقے سے بے وطن ہوئے تھے اللہ کے پاک پیغمبر مکہ سے، اللہ نے اسی علاقے اور اسی شہر کا فاتح بنا کے بھیج دیا، اسی علاقے کا فاتح۔ جب گئے تھے تو کیا حالت تھی؟ رات کی تاریکی میں چھپ کر گئے ہیں، اور جب آئے ہیں تو 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ساتھ ہیں اور مکہ کے اندر داخل ہو رہے ہیں، تو وہ سارے الزام دھل گئے نا۔ کوئی دیوانہ، کوئی مجنون اتنا بڑا انقلاب برپا کر سکتا ہے؟ کوئی باپ دادا کے دین سے روٹھا ہوا، معاشرے سے نکالا ہوا، گھر سے بے وطن کیا ہوا، جس کے بارے میں کہتے تھے 2-4 بندے اس کے ساتھ ہیں جی، اب وہ سارے الزام کیا ہو گئے؟ دھل گئے۔ ہم جھوٹے تھے، اس کی دعوت سچی اور حق پر مبنی تھی، اور واقعی حق پر مبنی تھی۔ جن لوگوں نے جھوٹا کہا تھا وہی سر جھکا کے کھڑے ہیں، جن لوگوں نے نکالنے پہ ساری کوشش لگائی تھی آج وہی ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہیں، اور اس محمد الرسول اللہ سے اپنے لیے امن کی اور سلامتی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ ہے واستغفر لذنبک، اللہ سے دعا کرو یا اللہ میرے ان سارے الزامات کو اب دھو دے،
اور ہمیں نتیجہ دکھا دے کہ جو ہم نے 22 سال 23 سال محنت کی ہے یا اللہ اس کا ثمرہ اور پھل ہمیں دکھا دے۔ اور وہ ثمرہ اور پھل کیسے ملے گا؟ سبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیحات اور حمدیں کرنے کے ساتھ، اور بالعشی والابکار، صبح کے وقت بھی اور شام کے وقت بھی، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور حمدوں میں لگے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں اب نتیجے کا وقت آ چکا ہے، ان وعد اللہ حق، ان کے ساتھ بھی میرا وعدہ سچا کہ یہ ذلیل ہوں گے، اور تمہارے ساتھ بھی میرا وعدہ سچا کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کرے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔